بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نقش قدم نبی کے جنت کے راستے نقش قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے میرا محترم بزرگوں دوستوں اللہ کا بیش بھائی نام و اکرام ہے کہ آپ لوگ جو ہے عصر بعد ہی سے پروگرام میں تشریف لائے ہوئے یا اللہ کے فضل سے آنا ہوا ہے اور اللہ کا جس پر فضل ہوتا ہے دین کی مجلس میں آنے کی سعادت نصیب فرماتا ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں ہر چیز میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے اس کے ذریعے دین و دنیا دونوں کی کامیابی ہے ماشاءاللہ یہاں کی تعلیم بہت اچھی ہے مگر تربیت بھی اچھی ہے مگر اس میں کچھ ذرا سی تبدیلی کی ضرورت ہے ہمارے شیخ محترم رشید الامت حضرت مولانا عبدالرشید صاحب المدائری شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ یوپی مدینہ المعارف مرزا پور کے جلسہ میں آنا ہوا تھا حضرت سے پہلے ایک نیم بالغ بچی جو ہے نعت پڑھ دی تو حضرت بہت نالا ہوئے تعلیم بہت عمدہ ہے ماشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ چہرے پہ پردہ ہو جاتا اسی طریقے سے یہاں جو اندر میں ہوا ہے اس پردے کو ملحوظ رکھ لیا جاتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا ہوتا اب جب سنتوں کو عام کریں گے تو اس میں جو ہے پائیداری رہتی ہے اور سنت سے ہٹ کر کے زندگی گزارنے میں
آدمی کو لگتا ہے کہ کامیابی ہے، مگر وہ کامیابی کچھ لمحوں کے لیے ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو آدمی بھی اللہ والے سے چمٹا ہے، سٹا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے فیض کو عام و تام کر دیا ہے۔ بہت کم مثالیں ایسی ہیں جس کا کسی اللہ والے سے تعلق بھی نہ ہو اور اس کا فیض عام و تام بھی ہوا ہو۔ اس سے پتہ یہ چلا خیر کا کام بھی خیر کا کام وہ ہوگا جب سنت و شریعت کے راستے پر چلتے ہوئے کیا جائے۔ مثال کے طور پر گھر میں عورتیں داخل ہوں گی اور اگر وہاں اجنبی مرد ہیں تو عورتوں، ماں اور بچیوں کو آہستہ سلام کر کے اندر داخل ہونا ہے۔ گھر میں اگر جو ہے صرف ماں ہیں، بہنیں ہیں، تو آپ گھر کے اندر اتنی تیزی سے سلام کریں کہ گھر ہی کے چہار دیواری میں آپ کی آواز گم ہو جائے۔ اگر آپ اتنی کس کر کے تلاوت کریں کہ دوسرے لوگ سنیں تو ایک طرف قرآن پڑھنا ثواب بھی ہے تو وہیں ایک طرف آپ کے لیے عذاب بھی ہے۔ تو جہاں ثواب ہے وہاں ثواب بٹورنا ہے، جہاں عذاب ہے اس سے بچ کر کے زندگی گزارنا ہے۔ تو گھر میں جائیں، سنت کو اپنائیں، کرتا پہننا ہے، نیا کپڑا پہننا ہے تو دعا پڑھ کر کے پہنے، دائنے ہاتھ میں پہنے۔ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی ما واری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ اسی طریقے سے کپڑا اتارنا ہو تو پہلے بایاں ہاتھ سے اتاریں، شلوار پہننا ہو بیٹھ کر کے پہنے، دایاں پیر میں پہنے، نکالنا ہو بائیں پیر سے نکالیں، کھانا کھانا ہو تو دونوں ہاتھ گٹوں تک دھل لیں، دسترخوان بچھا لیں، پھر جو ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر کے کھانا کھائیں، اپنے سامنے سے کھائیں، چھوٹا لقمہ لیں اور کھانے کے بیچ میں پڑھیں الحمدللہ۔ اگر آپ بھلا جائیں بسم اللہ پڑھنا تو جب بھی یاد آ جائے تو یہ دعا پڑھ لیں بسم اللہ اولہ آخرہ۔ کھانا کھا لیں تو آپ یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اسی طریقے سے جب سونے جائیں بہتر طریقہ، سنت طریقہ یہ ہے کہ باوضو سوئیں، داہنے کروٹ سوئیں، دعا پڑھ کر کے سوئیں اللہم بسمک اموت و احیا۔ سو کر کے جب اٹھیں تو دونوں ہاتھوں کو ایسے آنکھوں پر مل لیں اور دعا پڑھیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اسی طریقے سے کوئی بھی نیک کام کریں، اچھا کام کریں تو دائنے چیز سے شروع کریں۔ گھڑی پہننی ہو تو دائنے ہاتھ میں پہنیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ عطر لگانی ہو تو پہلے دونوں ہاتھوں میں مل لیں، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، پھر جو ہے چہرے پہ ملتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ کہہ رہے سنت طریقے پہ زندگی گزارنے سے آدمی کو کامیابی ملتی ہے۔ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی جو ہے گری پڑی ہوئی چیز ہے اس کو ہٹا دیں، یہ صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں جب اندر میں داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں ہیں۔ پہلے دائیں پیر اندر رکھیں، پھر جو ہے بسم اللہ پڑھیں، پھر جو ہے درود شریف پڑھیں، پھر دعا پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پھر جو ہے نفلی اعتکاف کی نیت کریں بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت وسنت الاعتکاف نویت۔ اگر اعتکاف کی دعا یاد نہ ہو تو یہ نیت کر لے کہ ہم نفلی اعتکاف کی نیت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب مسجد سے نکلنا ہو تو مسجد سے نکلنے کی بھی 5 سنتیں ہیں۔ بایاں پیر نکالیں، پھر جو ہے بسم اللہ پڑھیں، پھر جو ہے درود شریف پڑھیں، پھر دعا پڑھیں اللہم انی اسألک من فضلک۔ بایاں پیر بائیں چپل پر رکھیں اور داہنے پیر کو دائیں چپل میں داخل کریں، یہ سنت طریقہ ہے۔
کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے جوتا پہننا ہو تو دائیں پیر میں پہنے، نکالنا ہو تو پہلے بایاں پیر نکالے، استنجا کرنے کی ضرورت ہو جانا ہو تو استنجا کرنے جانے سے پہلے دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پہلے بایاں پیر اندر داخل کریں، پھر جب فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے نکلے جب باہر تو داہنا پیر نکالیں اور دعا پڑھیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی۔ ایک ایک کاموں میں سنت طریقے پہ کریں، اگر کنگا کرنا ہے تو پہلے دائیں طرف کریں پھر بائیں طرف کریں، ایک ایک چیز میں سنت کو جب لائیں گے تو آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر کے چلتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ علم سود مند ہے جس علم سے لوگوں کو زیادہ نفع ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تعلم علما لغیر اللہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص علم حاصل کیا اس نیت سے کہ ہم مال و دولت کمائیں گے، پیسے کا انبار لگائیں گے اور دین کی کوئی جو ہے اس کے اندر چاشنی نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کی نیت یہ ہونی چاہیے خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ مل جائے۔ جس کو اللہ مل جائے گا اس کو سارے جہان کی دولت مل جائے گی۔ آدمی پوری زندگی جو ہے لگا ہوا ہے پڑھنے پڑھانے میں، معلوم یہ ہوا کہ وہ جو بچوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھا رہا ہے، اس کے گارجین کو خوش کرنے کے لیے پڑھا رہا ہے، ناظم صاحب کو خوش کرنے کے لیے پڑھا رہا ہے، صدر مدرس کو خوش کرنے کے لیے پڑھا رہا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا اس کی نیت خالص نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصود ہو اور یہ نیت ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے گا سب راضی ہو جائے گا، اللہ ناراض ہوگا سب ناراض ہوگا۔ میں نے ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے من احیا سنتی عند فساد امتی فلو اجر میت شہید او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابھی جو پرفتن دور چل رہا ہے، سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، ماں اور بہنیں جن کو ضرورت ہے وہ بھی، جن کو ضرورت نہیں ہے وہ بھی بغیر پردے کے بوا رہی ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ پہلے کے زمانے میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی ماں اور بہنیں ضرورت کے لیے نکلتی تھیں، پردے کے ساتھ جاتی تھیں اور جتنے دیر ضرورت ہوتی باہر رہتی اور آ کر کے گھر میں رہتی تھی۔ آج کا ماحول تو یہ ہو گیا کہ لوگ جو ہے عورتوں کو نوکری کرانا یہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ مجھے تو ایسے مردوں پر غیرت آتی ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ خود بھی وہ کما رہا ہے، اس کے باوجود بھی بیوی کو دوسروں سے بات کرنے کے لیے اور کہاں کہاں بھیج دیتا ہے۔ ابھی میں دیکھتا ہوں اپنے علاقے میں BPSC کے ذریعے امتحان سے کامیاب ہو کر کے آئی ہے، معلوم ہوا شوہر کہیں ہے اور بیوی کہیں رات میں گزار رہی ہے۔ ایسے علم اور ایسا پڑھنا پڑھانا یہ انتہائی بے غیرتی کی بات میں سمجھتا ہوں۔ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے اللہ رضا ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اگر جو ہے یقینی بات ہے اگر رزق میں پریشانی ہے تو آپ جائز طریقے سے ماں بہنوں سے بھی آپ کرا سکتے ہیں، مگر جس کا شوہر بھی جو ہے نوکریارا ہے، پہلے گجرات وغیرہ کے علاقے میں لوگ نوکری کرنا پسند نہیں کرتے ہیں،
وہاں کے لوگ جو ہے زیادہ تر کوشش کرتے ہیں ہم بزنس کریں، بادشاہ بنے۔ ہمارا جو ضلع سیتامڑھی ہے اور جو علاقہ ہے یہاں سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نوکر بن جائیں، تو یقینی بات ہے نوکروں کی سوچ، نوکروں کی بچار، نوکروں کو چال چلن وہ کیسا ہوگا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہم جو ہے نوکر نہ بن کر کے ہم جو ہے بزنس مین بنے، تاجر بنے، بادشاہ بنے۔ آج ماں اور بہنیں بھی بغیر دوپٹہ کے سائیکل چلا چلا کے دیکھتے ہیں ہم اپنے علاقے میں عالم علماء کے لیے پڑھنے کے لیے جو بھیجیں گی تو کہیں گی نہ رے بھائی بچی جوان ہو گئی اب نہیں بھیجیں گے۔ اور وہی اسکول اور کانوینٹ میں جس کا کوئی دھرم نہیں ہے، جس کو نہ پیشاب کرنے کا طریقہ ہے، نہ پاخانہ کرنے کا طریقہ ہے، نہ کھانا کھانے کا طریقہ ہے، نہ سونے کا طریقہ ہے، نہ بیٹھنے کا طریقہ ہے، نہ ہگنے کا طریقہ ہے، نہ متنے کا طریقہ ہے، اس کی یہاں ہمارا نوجوان بے غیرت مسلمان بھوروا میں دیکھا کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے، جس کو ہم بڑا آدمی کہتے ہیں بے غیرت لوگوں کو، وہ اپنی بچیوں کو، نوجوان بچیوں کو جو ہے وہ بھیج رہا ہے ٹیوشن پڑھنے کے لیے۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ اپنے بچیوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم بہت اچھی بات فرمایا حضرت نے۔ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ بھائی تمہاری جو تعلیم ہے وہ دنیا ہی تک محدود ہے، اور ہماری جو تعلیم ہے یہاں بھی ہے، اور اس کا فائدہ تو آنکھ بند کرنے کے بعد کھٹا کھٹ پٹا پٹ وہ نیکیاں جو کھلتی چلی جاتی ہیں اور آدمی ایک دم لوٹ پوٹ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، وہ مزہ لیتا رہتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، بہت سارے بچے اور بچیاں پڑھ لیے اور جو انگریزی پڑھا دیا انجینئر بن گیا، پیاز بیچنے لائق بھی نہیں۔ انجینئر بن گیا وہ پیاز بھی بیچنے لائق نہیں ہے۔ سافٹ انجینئر بنا ہے، نوکری نہیں ہوئی، معلوم ہوا کہ کتا بانر کیسے بہو آ رہا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، جو قرآن سے چمٹا، جہاں لگا اللہ اس کو وہاں کامیاب کر رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، میں بارہا کہا کرتا ہوں آپ ماسٹر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، وہ سب ایک فن ہے۔ علم تو یہ ہے جو قرآن پڑھنا پڑھانا آ جائے، قرآن پڑھنا آ جائے، اس کو علم کہا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا کام یہاں ہو رہا ہے۔ تو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلو اجر میت شہید او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس وقت میری سنتوں کا جنازہ نکالا جائے، اگر کوئی ایک سنت پر بھی پابندی کر لے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، آج ہمارے گھروں میں اور ہمارے نوجوانوں میں گل آ گیا۔ گل کے معنی تو پھول کے ہیں، مگر وہ پھول نہیں ہے، ذہن کی بینائی کو کمزور کرتا ہے، گیس بناتا ہے، اتڑیوں کو کمزور کرتا ہے، اور جو ہے ذہن کو معاف کرتا ہے۔ تو وہ پھول نہیں ہے، وہ پھول کے جگہ میں وہ جو ہے میٹھے انداز سے اس کو کہہ لیا جائے کہ ہمارے جسم کے لیے، صحت کے لیے وہ مضر ہے۔ تو ہمارا نوجوان گل کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اور زیادہ اگر یہ ہوا تو لال منجن کرے گا، اس سے زیادہ غصہ میں آئے گا ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ انگریز بنتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ انگریز گیا ہے ہندوستان سے مگر بیت الخلا چھوڑ دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ انگریز تو گیا یہاں سے مگر انگریز کا بیت الخلا سب ہندوستان میں بہت مشہور ہے، بہت ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کرے گا، ارے بھائی مسواک کرو، مسواک کرنے کے 70 فائدے، کچھ فائدہ گنوا دیتا ہوں۔ کہا گیا کہ کسی بچے کو قرآن یاد نہیں ہوتا ہو تو اس کو کہہ دو مسواک کرو، ذہن تیز ہو جائے گا۔ اگر اس کی بینائی کمزور ہو کہہ دو مسواک کرو، بینائی تیز ہو جائے گی۔ دانت سے بدبو آتا ہو، دانت کمزور ہو رہا ہو تو اسے کہہ دو مسواک کرو، دانت مضبوط ہو جائے گا۔ پیٹ کمزور ہو، معدہ کمزور ہو تو اسے یہ کہہ دیجئے کھانے کے بعد مسواک کر لیا کریں، معدہ مضبوط ہوگا۔ اسی طریقے سے
مسواک کر کے جو نماز پڑھتا ہے اس کو 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو بغیر مسواک کے نماز پڑھتا ہے اس کو صرف ایک نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یہ صرف مسواک کا فائدہ ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ سنت کو عام کیجئے اور زندگی جو ہے بھرپور مزے کے ساتھ گزاریے۔ لگ رہا ہے ہمارا وقت ہو گیا ہے، تو بہرحال سنت کے طور پر اور سنت کے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں۔ میں اپنی بات کو شعر کے ساتھ جو شروع میں پڑھا تھا اسی شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بہت مبارکبادی کے لائق ہیں قاری عبدالخالق صاحب، اتنی عمر ہونے کے باوجود اتنا عمدہ قرآن پڑھتے ہیں۔ کچھ بھی ہو قرآن عمدہ پڑھائے ہیں۔ بچی لوگوں نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے، تقریریں کی ہے، واقعتاً جو ہے وہ مبارکبادی کا انعام کے لائق ہے۔ ہر کمی بیشی سب میں ہوتی ہے، آدمی کو ساتھ دینا چاہیے۔ اور یہاں کے ایسی تعلیم بیکار مکتب میں اور دیکھا، جیسے دھنکول میں مولانا مقیم صاحب جو ہمارے ساتھی ہیں، مفتی عالمگیر صاحب کا مکتب چلتا ہے، یا مولانا نظام صاحب بھی چلاتے تھے۔ یہ تو ماہر آدمی ہیں مگر آج کل یوٹیوبر بن رہے ہیں۔ بہترین عالم دین ہیں، بہترین حافظ ہیں، قاری ہیں، اللہ نے صلاحیت دیا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ تو میں اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ وآخر دعوانا